دوبارہ 16 کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی ایک دفعہ دوبارہ کلیئر کر چکی ہے کہ یہ ان کا فائنل ٹرم ہوگا. اور دوسری طرف کل خواجہ آصف نے کہا کہ مجھ سے قسم لے لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ بیسیکلی خواجہ صاحب تو کسی اور طرف اپنی تسلیاں کرا رہے ہیں نا. وہ قسم بیسیکلی اپنی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں. باقی پی ٹی آئی کا موقف واضح ہے, 2 ڈیمانڈیں ہیں اور وہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ بیسس پہ کمیشن بنا دیے تو ٹھیک ہے, ہم حکومت کے ساتھ معاملات آگے چل سکتے ہیں. ادروائز پھر احتجاج کا رستہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے. احتجاج کا رستہ ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کوئی پکچر کلیئر نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات کو رزلٹ نکلے گا کہ یا صرف آگے تاریخیں بڑھیں گی؟ مطلب اس دفعہ ڈیمانڈ پیش کر دی, اگلی دفعہ ان پہ غور ہوگا, اس سے اگلی دفعہ ان پہ پھر غور ہوگا. نہیں, یہ تیسری نشست فیصلہ کن نشست ہوگی. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا مذاکرات کا فیٹ کیا ہے, معاملات چل کس طرف سے جا رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی ہے, ان رائٹنگ چیزیں ہیں اور وہی ڈیمانڈز ہیں جو ڈے 1 سے تھی. خالی گورنمنٹ سائڈ جو ہے نا لنگر آن کر رہی تھی. اب بیسیکلی گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بدلے میں انہوں نے لینا کیا ہے, اور انہیں اپنا اقتدار کا جو بیسیکلی ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ تو آن ہی نہیں کر رہی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے کہ آپ نے کیا, 26 جو نومبر تھا وہ کہتے ہیں کچھ کیجولٹیز نہیں ہوئی. تو اگر وہ یہ ڈیمانڈ آپ کی مان لیتے ہیں تو پھر آپ کا موقف درست ہوگا. تو حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ رہے گا نہیں, یا ان کا جو موقف ہے تو زمین بوس نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں, حکومت نے تو ماڈل ٹاؤن کا بھی قتل عام نہیں مانگا تھا, مگر پھر آپ نے دیکھا اسی پہ جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی کا کمیشن جوڈیشل کمیشن بنا. جوڈیشل کمیشن میں جسٹس علی باقر نجفی نے ساری ایویڈنس ریکارڈ کی, اور اس میں کس پہ ذمہ گیا؟ یہی شہباز شریف حکومت تھی. اور اسی شہباز شریف حکومت نے دوبارہ گولیاں چلائیں, کیونکہ ان قاتلوں کو اگر اس وقت قرار واقع سزا مل جاتی تو ان کی دوبارہ جرت نہ ہوتی. تو رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن, یا میں نے آپ کو رزلٹ ان مذاکرات کا کیا نظر آ رہا ہے؟ مذاکرات دیکھیں نئے الیکشن کا رستہ کھولیں گے. یہ بیسیکلی ایک اپرچونٹی ہے اس سسٹم کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنے کی. سسٹم بیسیکلی ایک ڈیڈ لاک میں چلا گیا, اور ڈیڈ لاک کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے معیشت بالکل رک گئی ہے. پھر دیکھیں حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے, کیونکہ حکومت اپنی سیاسی پریشانیوں میں الجھی ہوئی ہے, جس وجہ سے نہ اپنی سرحدوں کی حفاظت صحیح طرح سے کر پا رہی ہے. دیکھیں افغان پالیسی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آج افغانستان انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے. جو ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کی باتیں کرتے تھے, آج انڈیا اسے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کلیم کر رہا ہے. پھر ملک کے اندر ٹیررزم کا جتنا اچانک یہ بوچھال آ گیا, تو اس کی ساری ذمہ دار حکومت کی عدم دلچسپی ہے. سر آپ وہ لیکن حکومت نے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیج صحیح ہے, ایک کیونکہ اڑان پاکستان بھی دے دیا انہوں نے کہا کہ, اور کچھ مقتدر حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں. دوسرا وہ جو ٹیررزم کا الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ لگا رہے ہیں کہ وہ لے کے ٹیررسٹ کو آئے تھے. دیکھیں, پیج کسی کتاب کا ہی حصہ ہوتا ہے نا. کتاب ہے پاکستان, تو کتاب جب تک محفوظ نہیں رہے گی تو پیج کو آپ نے کیا کرنا ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں پاکستان کس دہانے پہ کھڑا ہے, کہ آپ جو ہے نا خود ان کے خواجہ آصف کی وینٹیلیٹر والے بیان تھے, کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں دیے تھے. تو جب ان کے وینٹیلیٹر امریکہ میں ہیں, سارے مسئلے مسائل انہیں خود پتہ ہے, جو اکنامک کوشن ان کے پاس نہیں ہے. آج دسمبر کے مہینے میں انہوں نے جو ہے نا 5.5 ارب کی امپورٹ کی ہے, $2.5 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. تو کس طرح سے ملک کو چلائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.